السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ کے انتہائی شکر گزاری کے ساتھ یہ اناؤنسمنٹ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ میری جو تاریخ کے اوپر میری کتاب عظمت رفتہ یہ پرنٹ آؤٹ ہو چکی ہے اور کل رات کو ہی اس کی مجھے ڈلیوری ملی۔ تو اس کی میں نے فیس بک پہ اس کے امیجز وغیرہ لگائے تھے تاکہ جن لوگوں نے اس کی ایڈوانس بکنگ کرائی تھی وہ ان کو پتہ چل جائے کہ کتاب جو ہے اب ان کو ڈلیور ہو جائے گی۔ تو اس سلسلے میں آج ہم ایک کتاب سے متعلق انٹروڈکٹری ویڈیو کرنے لگے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے اس کتاب کے کنٹینٹس کے اوپر باتیں کی تھیں، کافی سارے ویڈیوز بھی کیے تھے۔ تو اب کتاب آنے کے بعد جو ہے ایک اہم ویڈیو میں کرنے لگا ہوں، اس میں یہ بتائیں گے کہ بیسیکلی اس کتاب کے لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، ہسٹری کے اوپر تو کتابیں بہت ساری لکھی پڑی ہیں، جیسا کہ یہ اگر آپ اس کو دیکھیں کہ ہسٹری آئی کب سے، تو جو پہلی مدون ہسٹری ہے تبری کی وہ 923 عیسوی یعنی 10ویں صدی عیسوی کے ہیں۔ یہ تبری جو ہیں ان کی فرسٹ کمپائل جو ہسٹری تھی، تاریخ تبری جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں، تو یہ 10ویں صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ پہلی کمپائلڈ ہسٹری تھی جس کو کنسائز کمپریہنسو بھی کہہ لیں، کنسائز تو نہیں کمپریہنسو کہہ لیں، کیونکہ یہ بڑی ضخیم ہسٹری کی کتاب ہے اور اسی کو پھر بیس بنا کے قرآن کی تفسیریں بھی لکھی گئیں۔ خود تبری نے بھی قرآن کی تفسیر لکھی اور اس کی جو بیس تھی وہ اسی کی ہسٹری تھی۔ اور اس کے بعد پھر جتنی بھی تبری کے بعد جتنی بھی تاریخ لکھی گئی، جو بھی تفسیر لکھی گئی، جو بھی سیرت لکھی گئی، وہ ساری کی ساری تبری سے ہی چلی آ رہی ہے اور اسی کو بیسک سورس مان کر لکھا جا رہا ہے۔ سیرت کے اوپر، تاریخ کے اوپر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور کے جنگی جو واقعات تھے جیسے بدر، احد وغیرہ، وہ سارے کے سارے وہ اسی تاریخ تبری سے ہی لکھے جا رہے ہیں۔ تو ہسٹری تو موجود تھی، 1000 سال سے ہسٹری موجود چلی آ رہی ہے اور وہی چیزیں ہیں جس کو سب سے پہلے تبری نے قلم بند کیا۔ تو باقی جتنے بھی ہسٹورین ہیں انہوں نے اس کو صرف کاپی کیا ہے۔ تو ہم نے جب یہ جو کتاب کا جو سلسلہ شروع کیا، آپ یہ دیکھیں تقریباً اگر میں اس کو کیلکولیٹ کروں تو یہ 22 سال تقریباً بنتے ہیں۔ 22 سال تک اس کے اوپر کام ہوتا رہا اور یہ مختلف شکلوں میں، یوں کہہ لیں کہ شروع میں کچھ اور چیز تھی، وہ ایک مذہبی سی چیز تھی جیسے ہسٹری ہوتی ہے، وہ 22 بھی تھی شروع کے اندر۔ جب میں نے اس کو لکھنا شروع کیا تو بالکل وہ 22 تھی، نیوٹرل نہیں تھی۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ریسرچ کرتے گئے، تو پوری کوشش کی کہ اس کو بالکل ان بائس کر کے، ان ریلیجس کر کے، یعنی اس میں کوئی مذہبی عنصر نہ ہو، اس کے اندر کوئی پارشیلٹی نہ ہو، بالکل امپارشل بنا کے اس کو ہر انداز سے نیوٹرل رکھ کے چیزیں پیش کی جائیں۔ تو اس کے اوپر پھر یہ 22 سال کا تقریباً عرصہ لگا، تو تب جا کر یہ صورت جو ہے آپ کے سامنے ہسٹری کی یہ آئے گی آپ کے سامنے۔ تو یہ ہسٹری میں فرسٹ ٹائم اس طرح کی کتاب ہے جو مذہب سے بالکل علیحدہ کر کے اس کو لکھا گیا ہے، بالکل نیوٹرل انداز میں۔ آپ دنیا کی جو بھی بڑی سے بڑی ہسٹری ہے، وہ تبری کی ہو، وہ کوئی بھی مورخ کی ہو، اس کے اندر بہت زیادہ مواد جو ہے وہ ریلیجس ہے اور وہ باعث ہے، نیوٹرل نہیں ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس جو ہسٹری اویلیبل ہے وہ تو یہی ہے جو بیسک سورس ہے، تبری ہے، ابن اسحاق ہے، یا جتنا بھی یہ بیسک سورس ہے۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ
اس میں سے جو سورس بہتر ہو سکتا ہے تو ہم نے وہ لیا ہے۔ جو سورس بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ جو قرآنی اصولوں کی روح سے کچھ بہتر کہی جا سکتی ہے۔ دیکھیں میں اب بھی یہی اعتراف کروں گا کہ ہسٹری جو ہمارے جس کو ہم ہسٹری اسلامک ہسٹری کہہ رہے ہیں، یہ اسلامک ہسٹری نہیں ہے، یہ ریلیجس ہسٹری ہے۔ تو اس ریلیجس ہسٹری سے کیونکہ اب اس ریلیجس ہسٹری کی روح سے قرآن کی تفسیریں ہو رہی ہیں، اس ریلیجس ہسٹری کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کیا جا رہا ہے، اسی ریلیجس ہسٹری کی روح سے یہ سارے فقہ کی کتابیں مرتب ہوئی ہیں۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ بن چکی ہے مسلم اقوام کے لیے کہ وہ اس سے آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جو کچھ اس ہسٹری کے اندر لکھا ہے وہ اس کو قرآن سے بھی زیادہ صحیح مانتے ہیں، جبکہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ یہ جو ہسٹری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال کے بعد جو پرشیا میں لکھی گئی، یہ ساری کی ساری ظنی ہسٹری ہے، ایک گمان کے اوپر ہے، ظن کے اوپر ہے۔ جنہوں نے لکھی ان کا کوئی مسلک تھا، کوئی عقیدہ تھا، کوئی عزائم تھے ان کے، وہ ایسے یوں ہی نہیں لکھ دی۔ اور پھر وہ عربوں کے دشمن بھی تھے، پرشیا کے جو لوگ تھے یہ تو مغلوب ہو گئے تھے، عرب ان کے اوپر فاتح بن کر آئے تھے۔ تو یہ جو عرب فاتحین کے خلاف ان کے اندر جو عداوت تھی وہ تو اس ہسٹری میں چھلکتی نظر آتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے ایسا مواد بھر دیا ہسٹری میں کہ آج وہ دشمن جو ہیں وہ خاکے بنا رہے ہیں، وہ اسی ہسٹری کی روح سے ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا صحابہ کرام کے اوپر جتنے بھی ایلیگیشن ہیں وہ سارے کے سارے اس ہسٹری کی روح سے ہیں۔ قرآن کریم کی جو مس انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے وہ اس ہسٹری کی روح سے ہے۔ تو یہ اتنی چیز اہم ہے نیگیٹو سینس میں کہ آج جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ہسٹری کے چھوٹے سے چھوٹے واقعہ اور بڑے سے بڑے واقعہ اس کو ازبر کیے ہوئے اس کے ذہن میں چیزیں رٹا دی گئی ہیں، بسا دی گئی ہیں، پختہ کر دی گئی ہیں۔ تو جیسے کربلا کا واقعہ ہے، جمل کا واقعہ ہے، یہ بالکل ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اس کو قرآن کی کسی بات کا پتہ ہو یا نہ ہو، اس کو یہ ضرور اس کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فدق چھین لیا تھا، جو باغ تھا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں کی گئی ہیں۔ اس طرح جانشینی کے جھگڑے یہ بھی ہسٹری کے اندر ہیں اور سب کو معلوم ہے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس ہسٹری سے جو بہتر مواد ہو سکتا ہے وہ ود ریفرنسز اٹھایا، ایسے نہیں کہ میں نے یوں اٹھا لیا، اور اس کے اندر جو جتنا بھی مواد ہے وہ بیسک ہسٹورین سے ہی لیا گیا ہے۔ یعنی آج کے ہسٹورین یا اس طرح کے وہ نہیں، اگر آج کا کوئی ہم نے موجودہ دور کے جو اہم شخصیات ہیں ان میں اگر کوئی لی ہیں، یعنی بیسک ہسٹورین کے بعد جیسے شاہ ولی اللہ ہے، جیسے اور بھی بہت سارے ہیں، تو ان میں وہ صرف تائیدی طور پر وہ ان کے اسٹیٹمنٹ ہم نے ریفرنسز کے ساتھ نقل کیے ہیں۔ بیسک ہسٹری تو وہی ہے جو چلی آ رہی ہے، تو ہم نے اس کو پیش کیا ہے۔ تو یہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جتنی بھی عداوت پھیل رہی ہے فرقہ پرستی کی وجہ سے، تو وہ اس ہسٹری کی وجہ سے ہے۔ جتنے بھی فرقے ہیں وہ قرآن کی روح سے نہیں بنے، ہسٹری کی روح سے بنے ہیں۔ تو ہسٹری کی روح سے جب فرقے بنے ہیں تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ پھر مسلم ہسٹری تو نہیں ہو سکتی، یہ پھر اسلامک ہسٹری تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مواد پھر کیسے داخل ہوا، فرقے کیسے بنے، ہسٹری کیسے لکھی گئی، کس دور میں لکھی گئی، اس کے لکھنے والے کون تھے، ان کے عزائم، مقاصد، ان کے عقائد، نظریات کیا تھے، یہ ساری چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ بیسک ہسٹورین جو تھے وہ کون تھے اور ان کے کیا نظریات تھے، کس دور کے تھے، کس علاقے کے تھے۔ تو اس طرح سے جب چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو پھر آپ جو ہسٹری کو اتنا مقدس سمجھے ہوئے ہیں تو اس کو جب آپ حقیقت کی روح سے جب دیکھیں گے تو پھر آپ کا جو زاویہ نظر ہے اس ہسٹری کو دیکھنے کا وہ کچھ اور ہو جائے گا۔ پھر یہ عقیدت اور تقدس جو ہے وہ نہیں رہے گا جو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے،
کہ ہسٹری کی جو بھی چیز ہے آپ اس کو مان لو، آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ فوراً ہسٹری لے کے آ جاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہسٹری میں لکھا ہوا ہے، بھئی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے تو وہ جو لکھنے والے ہیں وہ کوئی خدا تو نہیں تھے، ان کا لکھا ہوا وہ کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے کہ وہ جیسے لکھتے چلے جائیں ہم اس کو مانتے چلے جائیں۔ جیسے لکھا ہوا ہے اس کو ماننا ہے، وہ تو صرف کتاب اللہ ہے۔ انسانی کتاب کا تو یہ مقام نہیں ہو سکتا کہ وہ جیسے لکھتے چلے جائیں اس کو ہم مانتے چلے جائیں۔ تو یہ چیز اس کے اندر آپ کو ملے گی، آپ کو ہسٹری کا اوریجن ملے گا کہ اوریجن اس کا بنایا کیسے گیا، بیسک ہسٹورین کون تھے، تو یہ چیزیں آ جائیں گی۔ تو اس میں ہم نے جو اس کی جو میتھڈالوجی ہے، اس کا جو طرز اسلوب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں ہسٹری سے انفارمیشن تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس انفارمیشن کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم ایسی انفارمیشن جس کا فائدہ ہی نہیں ہو، جس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہو، اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتا۔ ہم نے بھی اس کے اندر یہی کچھ کیا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا جو انداز اسلوب ہے ہسٹری کو بیان کرنے کا، ہم نے تقریباً اس کو کاپی کیا ہے۔ قرآن کا انداز اسلوب کیا ہے؟ وہ ضروری بات کرتا ہے، جس چیز کا امت کو، انسانوں کو فائدہ ہو وہ بات کرتا ہے۔ جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پرسنل ڈیٹا ہے اس کو ڈسکرائب نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے بھی انبیاء ان کے جو والد تھے ان کا کیا نام تھا، ان کی جو والدائیں تھیں ان کے کیا نام تھے، وہ کس قبیلہ یا برادری سے تعلق رکھتے تھے، وہ کس سن میں پیدا ہوئے، ان کے والد کس سن میں پیدا ہوئے، ان کے ماں باپ نے کب شادی کی، کس سن میں کی، اور ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کی وفات کب ہوئی، وہ کیا چیز شوق سے کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے۔ قرآن کریم یہ بات نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کہ آج اس کا فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے ہر شخص کا مزاج مختلف ہے، وہ تو وہی چیز کھائے گا جو اس کے مزاج کے مطابق ہوگی، جو اس کے کلچر کے مطابق ہوگی، وہ وہی پہنے گا جو اس کے ڈیموگرافکس ہیں، جو اس کا کلچر ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم یہ چیزیں زیر بحث نہیں لاتا کہ انبیاء کرام کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں، ان کا جو پرسنل ڈیٹا ہے وہ نہیں لے کر آتا۔ جو کلچر سے ریلیٹڈ ڈیٹا ہے وہ نہیں لے کے آتا، کیونکہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس نے قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو وہ اصول ضابطے وہ دیتا ہے جو قیامت تک کے لیے امپلیمنٹیبل ہو سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کرتا جو امپلیمنٹیبل نہیں ہو سکتی۔ جیسے وہ اصول دیتا ہے، دین کے اصول، بنا بنایا دین نہیں دیتا۔ اگر وہ بنا بنایا دین دے دے تو وہ تو نافذ ہی نہیں ہو سکتا کسی بھی دور کے اندر۔ تو دین اللہ جو ہے اس کے اصول اور ضابطے وہ قرآن کے اندر ہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ہو گئے۔ لیکن اصول ضابطے کے علاوہ ان کی جو تفصیل ہے کہ وہ امپلیمنٹیشن کیسے ہوتے ہیں، ان کے بائی لاز کیا ہوتے ہیں، وہ نہیں دے گا۔ انسانوں نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اپنے زمانے اور حالات کے مطابق اس کی میتھڈالوجی، اس کی بائی لاز وہ معلوم کریں گے، اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق، اپنی تہذیب رسم و رواج کے مطابق وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ تو بیسک جو پرنسپلز ہیں، انجنکشنز ہیں، وہ تو قرآن کریم کے وہی رہیں گے، لیکن ان کو جب نافذ کریں گے تو اپنے اپنے زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق، اپنی اپنی تہذیب اور تمدن میں جو بھی ان کے تقاضے ہیں اس کے مطابق۔ تو قرآن کریم اس طرح کی چیزیں اس لیے نہیں دیتا۔ تو اس میں پھر آپ کو یہ پتہ چلا کہ قرآن کریم کا انداز اسلوب کیا ہے، تو ایجوکیشنل ہے اس کا انداز۔ انفارمیشن تو اس میں آ ہی جاتی ہے، لیکن انفارمیشن کو وہ بیس نہیں کرتا۔ انفارمیشن تو آپ دوسرے جو علوم ہیں ان کو پڑھیں گے تو آپ کو حاصل ہو جائے گی، لیکن قرآن کریم کا جو انداز ہے وہ ایجوکیشنل ہے، تربیتی اس کا انداز ہے، جس کو پڑھنے سے ایجوکیشن ہو، تربیت ہو، ذہن سازی ہو، مینٹل گروتھ ہو، انسان پروگرس کرے۔ تو اس طرح سے اس کے جو طریقہ تعلیم ہے قرآن کریم کا وہ اس انداز سے ہے۔ تو ہم نے اس ہسٹری کے اندر یہ میتھڈ اختیار کیا ہے کہ ایک تو ہم نے کسی کو کریٹیسائز نہیں کیا،
نمبر 1۔ نمبر 2، جو ہسٹری جو بالکل میلافائڈ ہے، اس میں صحیح اور غلط جو ہے وہ مکس کیا ہوا ہے، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں جو کوئی بہتر چیز ہو سکتی ہے وہ اس کو علیحدہ کر دے، اس کو علیحدہ کر کے اس ہسٹری میں لے آئیں، لیکن وہ جو غلط چیز ہے اس کے اوپر ہم نے بات ہی نہیں کی۔ جیسے جنگ جمل ہے، اس کے اندر وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی لے آتے ہیں، تو یہ اگر دیکھیں تو غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ محترمہ وہ اب کیسے وہ جنگ کی لیڈ کر رہی ہیں، اور وہ مکہ سے نکل کے تو وہ عراق تک جا رہی ہیں، یہ ممکن نہیں تھا، پاسبل نہیں، یہ مردوں کے معاملات تھے اس دور میں۔ تو جیسے باقی جنگیں انہوں نے لڑیں اور گھر کی عورتوں کو وہ آگے فرنٹ پہ نہیں لے کر آئے، تو اس جنگ میں کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ لیکن جو لکھنے والے تھے وہ تو ان کے دشمن تھے، انہوں نے پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کو کریکٹر بھی ڈال دیا۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا کوئی ذکر نہیں کیا جنگ جمل کے اندر۔ میں اس لیے آپ کو یہ وضاحتی یہ جو ویڈیو ہے اس لیے ہے کہ کوئی وہ خدائی صحیفہ نہیں ہے یہ ہسٹری کہ جیسے وہ کہتی جائے ہم کرتے چلے جائیں۔ دیکھیں بڑی بڑی ہسٹری کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو مواد ہے وہ نہیں ذکر کیا، جیسے ہم نے ذکر نہیں کیا۔ اگر کوئی مواد علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے، یا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے، یا عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے، یا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہے، تو ہم نے نقل نہیں کیا۔ ایسے ان لوگوں نے بھی کیا ہے جن کی ہسٹری بہت پاپولر ہے، جو قدیم ہسٹری ہے، قدیم دور کے بعد جنہوں نے ہسٹری پھر لکھی، وہ بھی آج کے لحاظ سے قدیم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے وہ مواد چھوڑا ہے جو علی رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ خلاف ہے، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اسی طرح سے یہ ناسبی اور وہ رافضی وہ نظریات اور اس کی روح سے جو ہسٹری لکھی گئی، ہم اس طرف گئے ہی نہیں۔ ہم یہ مذہبی اصطلاحات ہیں رافضی اور ناسبی وغیرہ، تو وہ یہ اصطلاحات گھڑ کے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی اور عداوت پیدا کر رکھی، آج بھی یہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم نے تو بڑا نیوٹرل ہو کے جو پازیٹیو چیزیں تھیں وہ لے آئے ہیں، جو نیگیٹو چیزیں تھیں ان کو چھوڑ دیا، اور اس کے اوپر نہ کوئی بات کی ہے، نہ کوئی ان کو کرٹیسائز کیا ہے، تاکہ بالکل ایک صاف ایک واضح جو نقشہ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے۔ ہے وہ بھی ضنی، میں اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنی بھی ہسٹری ہے یہ ضنی ہے، یہ گمانی ہے، یہ انسانوں کا گمان ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی سے اپنے والد سے پوچھیں کہ ان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ بھی نہیں یاد ہوگی، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو دادا تھے اپنے والد سے پوچھیں کہ ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا تھی، ان کو وہ بھی نہیں یاد ہوگی۔ تو یہ 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے کی اتنی ڈیفینٹ ڈیٹس کہ فلاں سن میں فلاں پیدا ہوا، فلاں سن میں فلاں کی وفات ہوئی، تو کیا یہ ضنی چیزیں نہیں ہیں؟ یہ ضنی چیزیں ہیں۔ تو ہم نے ان کو اسی طرح سے جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اور ایک جو ہسٹری نے جو ترتیب بتائی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، وہ ہم نے بتا دی ہے کہ یہ ضنی چیزیں ہیں، گمان کر کے زن کر کے چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ڈیفینٹ نہیں ہے۔ اور اس زن اور گمان کے اوپر وہ صحابہ اکرام کے خلاف بھی عداوت لکھی ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے، امہات المومنین کے خلاف بھی عداوت بھری ہوئی ہے، قرآن کریم کے خلاف بھی مواد لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف بھی مواد لکھا ہوا ہے۔ تو ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا۔ جو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں وہ چیزیں ہم نے ایک پورے سیکوینس کے ساتھ، جو ہسٹری کا جو جیسے اس نے ڈیٹس وغیرہ بتائی ہیں، پورے ایک سیکوینس کے ساتھ، اور پورے وہ جس علاقے یا جغرافیہ کے تھے وہ بھی اس کے لحاظ سے ہم نے چیزیں بالکل غیر جانبدار ہو کر اس میں بیان کر دی ہیں۔ تو اس سے تھوڑا سا ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ قرآن کریم نے جو صحابہ کرام سے متعلق جو ان کی ایمان کی گواہیاں دی ہیں، ان کی جانثاری کی جو گواہیاں دی ہیں، تو یہ ہسٹری جیسے بھی ہے ضنی ہے، اس میں صحابہ کرام کے خلاف عداوت بھی ہے، اس کے باوجود اس میں ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہسٹری خود جو ہے بذات خود جو ہے وہ ہسٹری کے اس مواد کو انڈو کرتی ہے۔ یعنی اس ہسٹری کے اندر جو کنفلکٹڈ مٹیریل ہے، ایک کے اندر ایک حصہ جو ہے وہ جو زیادہ تر حصہ ہے وہ صحابہ کرام کے خلاف عداوت پر مبنی ہے، تو اس کا جو تھوڑا حصہ ہے
وہ ان کی بالکل ان کو اس حصے کو بالکل انڈو کر دیتا، اس کے خلاف ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کی حیثیت کیا تھی، ان کی قربانیاں کیا تھی۔ تو آج امت کے اندر جتنے بھی جھگڑے ہیں اس میں ایک واقعہ کربلا کو ہی لے لیں، اب یہ دیکھیں اس ایک واقعہ کو وہ بالکل میلافائڈ ہے، بالکل میلافائڈ ہے۔ آپ یقین کریں اس کو جب آپ خود غور و فکر کریں گے آپ خود اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ واقعہ کربلا کا کوئی بھی آئی وٹنس نہیں تھا۔ تو جن لوگوں نے بیان کیا، سب سے پہلا جس نے اس واقعے کے اوپر اس نے قلم اٹھایا یا اس نے بیان کیا، وہ ابی مخنف، وہ تو اس کے 100 سال بعد کا ہے، تو اس کے پاس کوئی بتانے والا راوی بھی نہیں جس نے جو چشم دید ہو، جس نے وہ واقعہ دیکھا ہو، آئی وٹنس ہو۔ تو اس ابی مخنف کو کیسے پتہ چل گیا کہ گلے پہ تیر لگ رہے ہیں اور اس طرح پیاسا مارا جا رہا ہے؟ اور وہ جب آپ روایات پڑھیں گے تو آپ خود ہی آپ کا دل دماغ گواہی دے گا کہ میلافائڈ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے ان کی۔ تو لیکن ایک مذہبی ایک عقیدت ہے، اس میں وہ پھر سچ اور جھوٹ کو تھوڑا دیکھا جاتا ہے کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ ایک مذہبی عقیدت ہے، اس کا ایک فلو ہوتا ہے، ہر سال وہ جلوس نکل رہے ہیں، مشاعرے پڑھے جا رہے ہیں، رویا پیٹا جا رہا ہے، نوحے قصیدے ہو رہے ہیں، ہر چینل کے اوپر وہ رونا پیٹنا ہو رہا ہے۔ اس کے اثرات انسان کے برین پر پڑتے ہیں، تو وہ چیزیں جو بچپن سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کا معمول بن جاتا ہے، وہ صحیح وہ ان کو مان بھی رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن لاشعوری طور پر وہ چیزیں اس کے کلچر کا حصہ بن جاتی ہیں۔ آج کہیں بھی پانی 4 دن کے لیے بند ہو تو آپ یہی کہیں گے جی کربلا مچ گئی۔ یہ اس طرح سے نظریات جو ہیں وہ پریویل ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، عام بول چال کے اندر آ جاتے ہیں، جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک جملے سے اس کی مثال دی ہے۔ تو اس طرح سے وہ چیزیں جو ہیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں معاشرے کے اندر، ان کو پھر نکالا نہیں جا سکتا۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایجوکیشن کا عمل، قرآن کریم بھی ایجوکیشن کا عمل۔ تو ہم نے بھی ہسٹری کی روح سے ایک کوشش کی ہے کہ بالکل ان بائس ہو کے، نیوٹرل ہو کے، ایک ایجوکیشنل لیول کے اوپر آپ کو وہ چیزیں دے دی جائیں جس ہسٹری کی روح سے اتنا زیادہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کیا گیا ہے، فرقے بنائے گئے ہیں، پھر ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہہ رہا ہے، مرتد کہہ رہا ہے، زندیق کہہ رہا ہے، ناصبی کہہ رہا ہے، رافضی کہہ رہا ہے، فتوے لگ رہے ہیں، نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ جس طرح سے چیزیں ہسٹری کے اندر مشہور کی گئی ہیں، اور ہسٹری کے اندر تو شاید کم مشہور کی گئی ہوں، لیکن ان کے اوپر جو ہمارے مذہبی تہوار بنے ہوئے ہیں، ان کی روح سے جو جلسے جلوس بازاروں میں نکالے جا رہے ہیں، ان کے اندر تو پھر اور بھی زیادہ اس کو مبالغہ میزی کے ساتھ پیش کیا گیا اور شدت لائی گئی لوگوں کے اندر۔ تو یہ چیز جو ہے جب آپ لوگوں کو اس کی ایجوکیشن دیں گے تو ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا ہو جائے گا کہ گریجولی وہ شدت پھر کم ہو سکتی ہے۔ ہمارا مقصد جو ہے کسی فرقے کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے، وہ تو لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ یہ فرقے جو ہیں، قرآن جیسے کہتا ہے کہ یہ تو انسانیت کے لیے عذاب ہے، تباہی ہے، شرک ہے۔ وہ شرک اس لیے کہتا ہے کہ انسانوں کو یہ ڈس انٹیگریٹڈ کر دیتے ہیں، معاشرے کو فساد برپا کر دیتے ہیں، اس لیے وہ ان کو شرک بولتا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے وہ جو انسیسٹر تھے، ہمارے جو صحابہ کرام اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین، ان کے جانثار، تو یہ جو ہسٹری جو ان کی دعوت میں لکھی گئی، اس ہسٹری کے اندر بھی ایسا مواد موجود ہے کہ ان کی جو ان کا صحیح مقام ہے وہ بڑی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی جو ان کے ایمان سے متعلق، ان کی جانثاری کے متعلق جو گواہیاں ہیں، اور ان کے غلبے کے متعلق جو گواہیاں ہیں، ان کے سیاسی اقتدار کے متعلق کہ اللہ ان کو سیاسی اقتدار بھی دے گا، یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر ہیں۔ تو وہ چیزیں ہسٹری سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے بالکل مذہب کو بالکل علیحدہ کر دیا ہوا ہے، اور اس قسم کا جتنا بھی وہ مواد ہے جو نفرت پیدا کرنے والا ہے، اس کو بھی ہم نے بالکل علیحدہ کر دیا ہے۔ تو بالکل نیوٹرل کر کے اس ہسٹری کے اندر ہم اس کو لے کر آئے ہیں، انفارمیشن کے طور پر نہیں،
ایجوکیشن کے طور پر. میں بار بار یہ کہتا ہوں قرآن کریم جو ہے وہ ہسٹری کے جو واقعات بیان کرتا ہے وہ کوئی انفارمیشن کے طور پر نہیں، ورنہ تو وہ کہتا کہ ابراہیم کے والد کا یہ نام تھا، وہ فلاں سن میں پیدا ہوئے، ان کی فلاں سن میں شادی ہوئی، اس سے پھر ابراہیم فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں سن میں ان کی وفات ہوئی. تو قرآن کریم یہ چیزیں نہیں کرتا. انبیاء کی اور ان کی اقوام کی صرف وہی چیزیں بیان کرتا ہے، وہ چیزیں ہسٹری کی جو اس کے قوانین کو سمجھنے کے لیے ایز اے ایگزامپل پیش کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایز اے ایگزامپل ان کو لے کر آتا ہے کہ فلاں قوم نے اللہ کے فلاں ضابطے کے خلاف وہ اپنی روش اپنائی، اپنا نظام بنایا اور وہ تباہ ہو گئے. وہ یہ بتاتا ہے، وہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ کب تباہ ہوئی، ان کے پاس جو تھی وہ کب پیدا ہوئی، یہ نہیں بتاتا. ایسی باتیں نہیں کرتا قرآن کریم. تو ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ پیٹرن یہی ہو جو قرآن کا ہے، اور اس کے اندر جو جتنا بھی میلافائڈ ہے، جتنا بھی کنٹراڈکشن کے اوپر مبنی جتنا بھی میٹیریل ہے اس کو اوائڈ کیا جائے، جو کچھ بہتر ہو وہ اس کو لایا جائے. تو اس میں پھر کرٹیسائز کا عنصر بھی نکل جاتا ہے. تو جب آپ اس طرح سے اس کو سمجھیں گے تو آپ کے سامنے جتنی بھی مشہور ہسٹری ہے وہ اس کے بارے میں آپ خود رائے قائم کر لیں گے. اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے. یہ ڈیسیژن آپ نے خود کرنا ہے. اس ہسٹری کو پڑھنے کے بعد جو عظمت رفتہ کے اندر میں نے بیان کی ہے، اور جو اب تک آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، جو مشہور کتابوں میں لکھی ہوئی ہسٹری ہے، جو مشہور ہے، جو رائج ہے، اس کا جو ڈیفرنس ہے عظمت رفتہ پڑھنے کے بعد آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کیا ڈیفرنس ہے. جو چیزیں جو مشہور واقعات ہیں ہم نے ان کو لیا ہی نہیں. جو چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ بھی انہی کتابوں سے، بیسک ہسٹورین کی کتابوں سے لی گئی ہیں جن میں وہ مشہور واقعات ہیں. تو ہم نے ایک رخ دکھایا ہے کہ اگر وہ جو بہت چیزیں مشہور جن کو بنایا گیا، کیا گیا، دیکھیں آج اگر کوئی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو ہسٹری کے یہ جو کچھ بہتر واقعات ہیں ان کو اگر وہ لے کر اس کو پھیلاتی ہے، لوگوں تک پہنچاتی ہے، اس کا میڈیا کے اوپر اس کا پرچار ہوتا ہے، تو یہ بھی مشہور ہو سکتی ہیں. تو اب جو حق کا مدار ہے وہ اس پر نہیں رکھا جا سکتا کہ کوئی چیز بہت زیادہ مشہور ہے تو وہ حق ہو جائے گی. اگر واقعہ کربلا بہت زیادہ مشہور ہے تو وہ میلافائڈ نہیں ہے، بالکل نہیں، وہ میلافائڈ ہی ہے. لیکن آپ اس کو صحیح اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ آپ ٹی وی پہ، مشاعروں میں، ہر جگہ پہ، وہ مجلسوں میں، گلیوں میں، سڑکوں پر، روڈ میں، مساجد میں، تقریروں میں، جلسوں میں، وعظ و نصیحت کی محفلوں میں وہ واقعہ سن رہے ہیں، تو اس لیے آپ اس کو صحیح مان رہے ہیں. لیکن وہ اس کا بہت سارا مواد جو ہے وہ سارا جو ہے مبالغہ میزی پر مبنی ہے. ایک فرقے کی وہ آئیڈیالوجی ہے جس کو وہ لے کر لاشعوری طور پر چل رہے ہیں، اور ان کو ان کے کانسیکوینسز کا ہی نہیں پتہ کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کتنے تباہ کن، کتنے ڈسٹرکٹیو. تو وہ اس سے اپنا کیونکہ وقتی مفاد ہے جو اس کو بیان کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ عقیدت رکھی جاتی ہے، وہ اس کو پیسے بھی ملتے ہیں، نذرانے بھی ملتے ہیں، چندہ بھی ملتا ہے، اس کا نام بھی ہوتا ہے، اس کی مشہوری بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہ جو بہت سارے اب وہ اس کے اندر مولوی جو مخالف فرقے کی اہل سنت کے، وہ بھی اس کے اندر آ گئے. وہ تو بلکہ اہل تشیعوں سے زیادہ اس کو بڑھ چڑھ کر بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں مقبولیت بڑی ہے، پیسہ بہت ہے، اس کے اندر شہرت بہت ہے، تو اس لیے وہ کرتے ہیں. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ میلافائڈ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ مبالغہ میزی ہے، یہ ایگزیگریشن ہے. ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. ان کو اپنی شہرت سے، اپنے چندے سے، اپنی وہ جو انہوں نے اپنا جو جتھا مضبوط بنانا ہوتا ہے، اپنی سٹرینگتھ بڑھانی ہوتی ہے، ان کو اس سے غرض ہوتا ہے. تو ہمارے تو ظاہر ہے کوئی تنظیم نہیں ہے، نہ ہمارے کوئی اس طرح کے مقاصد ہے، تو ہم نے اس کو بالکل نیوٹرل انداز میں پیش کیا ہے. اس سے ہوگا کیا کہ ایک ذہن جو ہے اس کو ہم نے نارملائز کرنے کی کوشش کی ہے. وہ جو سوچ ہے شدت پسندی کی، ایکسٹریمزم کی، اس کو کوشش کی ہے کہ جب آپ کے پاس صحیح ڈیٹا آئے گا، صحیح فیکٹس آئیں گے، فیکٹس اینڈ فگر آئیں گے اسی ہسٹری کے، تو آپ کے اندر وہ جو ایکسٹریمزم ہے وہ کم ہوگا. ایک نارمل ذہن پیدا ہوگا، سوچنے والا ذہن پیدا ہوگا. یہی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن کریم کا اصول جو سمت تفکر ہوئے اس کے اوپر لایا جائے. تو اس کے اندر ہم نے یہ نہیں کہا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. ہم نے
جو مشہور چیزیں ہیں اس کے اگینسٹ انہی کتابوں میں سے انتہائی ریفرنسز کے ساتھ وہ دوسرا جو رخ وہ بھی پیش کر دیا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے دو رخ آ جائیں گے، ایک وہ جو مشہور ہے اور یہ ایک وہ جو انہوں نے جان بوجھ کے چھپایا، بتایا نہیں، اس کو عوام کے سامنے نہیں لے کر آئے، وہ کتابوں میں بند پڑا تھا، وہ لائبریریوں میں بند پڑا تھا۔ ہم نے تحقیق کر کے پہلے تو وہ صحیح اور غلط کو علیحدہ علیحدہ کیا، اور جو صحیح چیز ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئے بغیر کسی کریٹیسزم کے۔ تو وہ جب سامنے آپ کے آئے گا تو پھر آپ کے سامنے دونوں رخ آ جائیں گے ہسٹری کے، اس کے بعد فیصلہ آپ خود کر لیں گے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو اس میں ایک چیز آ گئی۔ تو عظمت رفتہ کا جو اوورآل جو سلسلہ ہے وہ ایجوکیشنل بیس ہے، انفارمیشن تو اس میں آ ہی جائے گی، اور اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ پورے اس میں میری باتیں تو بہت ہی کم ہیں، برائے نام ہے، اس میں آلموسٹ سارے کے سارے حوالہ جات ہی چل رہے ہیں، لیکن اس کی جو ترتیب ہے، اس کا جو انداز اسلوب ہے، اس کو ہم نے اس طرح سے کوشش کی ہے کہ وہ بالکل اتنا سمپل ہو، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ یہ جو مذہبی کتابیں ہیں بہت مشکل ہیں، اور اس کو اندر اتنے گھماؤ ہیں، اتنی کمپلیکیشنز ہیں کہ آپ اگر ایک چیز کو تلاش کرنے لگ جائیں آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس ہسٹری کے چکر ختم نہیں ہوں گے۔ تو میں نے اس سے آپ کو بالکل جو ہے آپ کو آزادی دلا دی ہے، چیز کو اتنا ہی پیش کیا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ ہسٹری میں تو وہ کہتے ہیں نا کہ پانی میں مدھانی، وہ پانی میں مدھانی ہے، بات کچھ نہیں ہے، بس اس کو وہ شیک کر رہے ہیں، شیک کیے جا رہے ہیں، کچھ بات نہیں ہے۔ تو ہم نے ضرورت کے مطابق بات کی ہے، تو یہ کنسائز اینڈ کمپریہنسو ہسٹری ہے، یعنی 304 پیجز کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بیسک چیزیں جتنی بھی ہیں، بیسک پرنسپل کی لیول کی چیزیں، ایڈوانس لیول کی چیزیں، آپ ان کو اگر آپ سمجھ جائیں، اس کو اچھی طرح سے گو تھرو کر لیں، تو میں آپ کو یہ ایشورٹی دلاتا ہوں کہ کوئی آپ کو ڈسلوڈ نہیں کر سکتا، کوئی بھی ہو۔ پہلے تو یہ چیز کہ آپ اس کو غور سے پڑھیں، اس کو سٹڈی کریں۔ جب آپ ایسا کر لیں گے آپ کے پاس اتنا نالج آ جائے گا، کیونکہ نالج از پاور۔ اگر آپ نالج ہی نہیں آپ کے پاس، صحیح نالج، تو پھر آپ کو ہر بندہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرے گا، اپنے اپنے مسلک اور فرقوں کی وہ ادھر لانے کی کوشش کرے۔ اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ امید ہے کہ آپ خود سوچنے سمجھنے اور چیزوں کو خود دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ کیا چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں اور کیا چیزیں غلط ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے ہے۔ تو اس کے اندر دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ اصحاب النبی کی ہسٹری ہے، اور دوسرے حصہ جو ہے اس میں جو ہسٹوریکل وہ چیزیں ہیں کہ یہ فرقہ واریت کیسے پیدا ہوئی، اسلام کے نام پر فرقہ واریت کیسے پھیلائی گئی۔ تو یہ تو امت واحدہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قرآن کریم امپلیمنٹ ہو چکا تھا، تو پھر کیا ہوا کہ اس کے 100 سال کے بعد تو یہ کیسے اس سے بکھرے ہو گئے، کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، تو کیا ہوا تھا، کیسے فرقہ واریت پھیلائے گی، کیسے جو ہے ان کے فرقے بنے۔ تو اس میں ہم نے یہ چیزیں بتائی ہیں۔ ان کے پڑھنے کے بعد آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہسٹری کا اوریجن کیسے ہوا، وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا، ان کے لکھنے والے کون تھے، کن نظریات کے حامل لوگ تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اور بیسک سورس جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے کیسے کاپی ہوتا گیا، کیا وہ کوئی ریٹن کوئی مینوسکرپٹ تھا یا وہ زبانی کلامی تھا، یہ ساری چیزیں آپ کو اس میں واضح ہو جائیں گی۔ تو یہ دو حصے ہیں، تو انتہائی ہم نے اس کو کنسائز کمپریہنسو، کیونکہ یہ دور بڑا مصروف ہے، اس میں آپ فضول چیزیں لے کے بیٹھ جائیں اور اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہ ہو، اس کی کوئی اچیومنٹ نہ ہو، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے جتنا بھی اس کے اندر میٹیریل دیا ہے وہ پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ اچیو ہوگا، آپ کوئی ایک یوں کہہ لیں آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے۔ یہ نہیں کہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہیں وہ پھر سوچتے پھریں اچھا وہ کیا، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، نہیں، آپ ایک نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ ایک یوں کہہ لیں ایک شاہراہ پر جو ہے جو پگڈنڈیوں میں لوگ ادھر ادھر وہ وانڈرنگ کر رہے ہیں، وہ ایک شاہراہ کے اوپر
وہ ہیں ان کے قدم جو ہیں وہ بڑھنے لگیں گے۔ کامیابی کی شاہراہ، صحیح شاہراہ جس پر چلنے سے انسان اپنی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اور منزل ہماری کیا ہے کہ ہمیں فیکٹس معلوم ہو جائیں، حقائق کیا ہیں۔ ہمیں تو مذہب کی الجھنوں میں ڈالا گیا ہے نا، تو ہم نے مذہب سے دور ہو کے، نیوٹرل ہو کے اس کو پیش کیا ہے۔ تو اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو میں اس کی جھلکی بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے عظمت رفتہ، تو اس کا یہ ٹائٹل پیج ہے عظمت رفتہ، اور اوپر میں نے یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب ہوگے، ڈومیننٹ ہوگے۔ تو یہ کیا چیز قرآن بتا رہا ہے؟ اس چیز کی عملی شہادت صحابہ اکرام کی لائف تھی، جنہوں نے دنیا کے اوپر حکمرانی کی۔ تو وہ مومن تھے، اس لیے پھر دنیا کے اوپر وہ ڈومیننٹ تھے، سپیریئر تھے، بالا تر تھے۔ تو ان کے سامنے جو دو سپر پاورز تھیں، کیسرے وہ جو رومن بیزنٹائن امپائر اور پرشین امپائر، دونوں ہی وہ جو تھی بالکل ان کی ایگریشن ختم ہو کر رہ گئی تھی، یہ ایگریشن کر رہے تھے۔ تو وہ چیزیں اس کے اندر، اس کا ٹائٹل جو ہے وہ اسی مناسبت سے ہے۔ نیچے میں نے جو امیجز دیے ہیں، یہ چونکہ صحابہ کرام نے دنیا کے اوپر فتوحات کی تھیں، تو وہ جو مین جو رومن امپائر کے، جو بیزنٹائن امپائر کے جو ان کے امیجز ہیں، یا بیبیلون کے، یا اس طرح کے جو پرشین اسٹیٹ کے جو تھے، پرشین امپائر کے، وہ والی چیزیں۔ تو اسی طرح ایجپٹ، کیونکہ ایجپٹ بہت قدیم تاریخ تھی، ایجپٹ کو بھی صحابہ کرام نے فتح کیا، تو اس کے اندر یہ بھی آ گیا، سیریا بھی آ گیا۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے میں نے وہ امیجز دیے صرف یہ بتانے کے لیے کہ صحابہ کرام نے ان دنیا کے ان اہم جو امپائرز تھیں، ان کے اوپر انہوں نے فتوحات پائیں۔ تو یہ نیچے ان کے امیجز آ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ چیز ہے۔ اندر جو ہے اس کا جو کانٹینٹس، وہ میں آپ کے اس کا جو کانٹینٹ سے پہلے ہم نے اس کا جو مقصد بتایا ہے وہ بتایا ہے کہ مختلف الخیال لوگوں میں اکیڈمک لیول کے اوپر ایک معیاری مسلم نظریاتی ہم آہنگی پیدا کرنا، یہ اس کا میں نے آبجیکٹیو بتایا ہے اس کتاب کے اندر۔ تو یہ بڑا اہم ہے، اگر اس کو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بالکل آپ پوری کتاب کو پڑھیں گے تو یہی آبجیکٹیو آپ کو جو ہے فیل ہوگا کہ واقعی ہم نے اسی آبجیکٹیو کے تحت یہ کتاب لکھی ہے۔ تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں ہیں۔ تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہم نے بتایا ہوا ہے کہ فیس بک کے اوپر آپ جائیں، میری جو آئی ڈی ہے عطا بخاری کے نام سے، وہاں پہ پورا پروسیجر لکھا ہوا ہے، اس کے کانٹینٹس بھی دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ پروسیجر بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کو آج ہم اس کی لسٹ وغیرہ بنائیں گے، جن کی پیمنٹس آ چکی ہیں تو ان کو ہم آج یا کل سے ڈیلیور کرنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ بائی ڈاک جو ہیں وہ ان کو مل جائیں گے۔ تو امید ہے میرا یہ جو انٹروڈکٹری ویڈیو ہے اپنی کتاب سے متعلق، میزان عظمت رفتہ سے متعلق، یہ آپ کو کافی ہیلپ فل رہے گا اس کتاب کی نیچر کو سمجھنے میں، کہ کتاب کا جو مقصد کیا ہے اور اس کا انداز اسلوب کیا ہے، اور اس کو پڑھنے سے کیا اچیو ہو سکتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی وہ عقیدت کی چیزیں یا مذہب کی چیزیں وہ نہیں ہم نے رکھی اس کے اندر، ایک ٹھوس سالڈ قسم کی جو چیزیں ہیں جو واضح طور پر آپ کے اندر ایک پوری دلائل کے ساتھ، پوری ریزننگ کے ساتھ وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، پورے ریفرنسز کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ شکریہ۔